بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویران مکان، دور تک جاتی سنسان ویران سڑک اور گہرا ہوتا اندھیرا حارث کی پریشانی میں اضافہ کر رہا تھا۔ ایک تو اجنبی شہر، کوئی جان پہچاننے والا بھی نہیں تھا۔ وہ پریشان نظروں سے اپنی چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ بس سے اترنے کے بعد اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرف جائے۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے یہاں آنے میں جلد بازی سے کام لیا ہے، پر وہ کیا کرتا؟ غربت نے اسے شہر آنے پر مجبور کر دیا تھا۔ گاؤں میں کوئی ایسا کام تھا ہی نہیں جس سے وہ اپنی ماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کی کفالت کر۔ والد کم عمری میں ہی فوت ہو گئے۔ اب حارث ہی گھر کا بڑا تھا۔ ماں نے اسے شہر آنے سے پہلے سمجھایا تھا، مگر حارث کے سر پر شہر آ کر نوکری کرنے کا بھوت سوار۔ چل بیٹا، اللہ مالک ہے۔ حارث جب یہاں آ ہی گیا ہے تو اللہ کوئی نہ کوئی سبب بنا ہی دے گا۔ وہ بیگ اٹھائے منہ میں بڑبڑاتے اپنے انجانے راستے کی طرف چلنے لگا۔ بڑھتے ہوئے اندھیرے کی وجہ سے اسے راستہ دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا کہ وہ کس طرف جا رہا ہے۔ چلتے چلتے اس کا پیر کسی پتھر سے ٹکرایا اور وہ منہ کے بل گر گیا۔ اس نے غور کیا تو وہ کوئی قبر تھی۔ اس کے تو بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ وہ جلدی سے گھبرا کر کپڑے جھاڑ کر کھڑا ہوا۔ وہ اس وقت کسی قبرستان میں کھڑا تھا۔ وہ گھبرا کر جلدی جلدی آگے بڑھنے لگا۔ چاند کی ہلکی ہلکی روشنی میں اب وہ بہت دیکھ بھال کر چل رہا تھا اور تیز تیز قدم اٹھا رہا تھا تاکہ وہ قبرستان کی حدود سے باہر نکل آئے۔ بات سنو بیٹا۔ اپنی پشت پر کسی مردانہ آواز پر وہ اتنا خوفزدہ ہو گیا کہ پیچھے پلٹے بغیر تیز تیز دوڑنے لگا۔ وہ بھاگتے بھاگتے قبرستان کی حدود سے باہر نکل آیا۔ ارے بیٹا سنو تو، وہ آدمی حارث کے پیچھے آتے ہوئے بولا۔ ڈرو مت، میں ادھر ہی کا رہنے والا ہوں۔ وہ عمر رسیدہ آدمی تھا اور حارث کی آنکھوں میں ڈر کو دیکھ کر کہنے لگا، بیٹا میں یہاں سے گزر رہا تھا کہ میری نظر تم پر پڑی۔ اس جگہ نئے معلوم ہو رہے ہو؟ جی، میں گاؤں سے آیا ہوں نوکری کی تلاش میں۔ حارث ذرا مطمئن ہوتے ہوئے بولا، لیکن میں یہاں کسی کو بھی نہیں جانتا اور مجھے رہائش کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں۔ بیٹا رہائش کی تم فکر نہ کرو، یہاں قریب ہی میرا گھر ہے، تم رات میرے گھر رہ سکتے ہو۔ بوڑھے کی پیشکش پر حارث کی خوشی دیدنی تھی۔ لیکن کرایہ کیا ہوگا آپ کا؟ بیٹا کرایہ کی فکر نہیں کرو، جب تک دل چاہے رہنا۔ بیٹا گھر میں اور میری بیوی ہی ہوتے ہیں، ہمارا اکیلا پن بھی دور ہو جائے گا اور تمہاری رہائش کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ حارث کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اتنی جلدی اس کی اتنی بڑی مشکل دور ہو جائے گی۔ باتیں کرتے کرتے وہ ایک گھر کے سامنے آ کر رک گئے۔ گھر کافی پرانا خستہ حال لگ رہا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر اسے اندر لے آئے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی عجیب سی ٹھنڈک کا احساس ہو رہا۔ اتنی گرمی میں بھی گھر کا ماحول عجب ٹھنڈک لیے ہوئے تھا۔ بڑا صحن تھا جہاں پر ایک تخت بچھا ہوا تھا۔ صحن کی جانب ایک چھوٹا سا باورچی خانہ تھا اور دوسری جانب چھوٹا سا ایک کمرہ تھا جہاں پلنگ پر ایک بوڑھی عورت بیٹھی دکھائی دے رہی تھی۔ صحن میں لگے نیم کے درخت کے نیچے بیٹھی کالی سیاہ بلی حارث کو وحشت سے گھور رہی تھی۔ بلکہ نہ صرف گھور رہی تھی، بلی کی نظروں سے حارث کو عجیب ہی وحشت کا احساس ہو رہا تھا۔ صحن میں لگی سیڑھیوں کی جانب وہ بوڑھا حارث کو لے کر بڑھا۔ سیڑھیاں اوپر کی جانب جا رہی تھیں۔ حارث بھی آہستہ آہستہ ان کے پیچھے چلنے لگا۔ سیڑھیوں کے اختتام پر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا اور کمرے کے برابر میں ایک چھوٹا سا باتھ روم تھا۔ بیٹا یہ تمہارا کمرہ ہے، بوڑھا آدمی کمرے کی جانب جاتے ہوئے بولا۔ اب تم آرام کرو، میں کچھ کھانے کے لیے لاتا ہوں۔ نہیں نہیں، میں بس سونا چاہتا ہوں، بہت تھک گیا ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی، صبح ملاقات ہوگی۔ حارث سارے کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ کمرے میں قالین بچھا تھا، کونے میں سنگل بیڈ رکھا تھا اور بیڈ کے سامنے دو کرسیاں رکھی ہوئی تھی۔ حارث ایک طرف بیگ رکھ کر نہانے چلا گیا۔ نہا کر آیا تو خود کو کافی پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ وہ لیٹنے سے پہلے کمرے کا دروازہ بند کرنے کے بعد کھڑکی کے دونوں پٹ بند کرنے لگا۔ وہ کھڑکی سیڑھی کی جانب کھلتی تھی۔ اسی کمرے میں دوسری کھڑکی بھی تھی جو روڈ کی جانب کھلتی تھی۔ حارث اس کھڑکی کی طرف دیکھنے لگا تو کھڑکی سے نظر آتے قبرستان کی طرف اس کی نظر پڑی۔ اس نے گھبرا کر کھڑکی بند کر دی اور بیڈ پر آ کر لیٹ۔ تھکاوٹ تھی اس لیے لیٹتے ہی نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ صبح آنکھ اس کی دروازے پر ہونے والی دستک سے کھلی۔ وہ جلدی سے اٹھا تو وہ بوڑھا اسے کھڑکی سے جھانکتا دکھائی دیا۔ بیٹا دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولا تو وہ بوڑھا ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے لیے کھڑا۔ بیٹا ناشتہ کر کے نیچے آ جانا۔ ناشتہ کرنے کے بعد حارث نیچے چلا آیا جہاں صحن میں وہ کل والی عورت تخت پر برجمان تھی اور پاس اس کے وہ بوڑھا بیٹھا تھا۔ آ جاؤ بیٹا، تخت پر بیٹھی بوڑھی عورت حارث کی جگہ اپنے پاس بناتے ہوئے بولی۔ میرا نام سعیدہ ہے اور ان کا نام شعیب ہے، وہ بوڑھی بولی۔ بیٹا کچھ اپنے بارے میں تو بتاؤ، عورت بولی۔ اماں میرا نام حارث ہے اور میں گاؤں سے شہر نوکری کے سلسلے میں آیا ہوں۔ اچھی بات ہے بیٹا، تم یہاں آرام سے رہنا،
کھانے پینے کے بارے میں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہت شکریہ اماں، میں آپ دونوں کا بے حد مشکور ہوں۔ اس اجنبی شہر میں آپ نے میری بہت مدد کی ہے۔ اچھا اماں، اب میں چلتا ہوں نوکری کی تلاش میں۔ میرے لیے دعا کریں کہ کوئی معقول نوکری مل جائے۔ تھوڑے ہی دن بعد حارث کو ایک کلرک کی نوکری مل گئی۔ شام کے وقت وہ بوڑھا بوڑھی باتیں کر رہے تھے تو حارث کا باہر جانے کا من کیا۔ وہ دروازے کی جانب بڑھا۔ کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ شعیب نے پوچھا۔ جی میں بازار جا رہا ہوں، کچھ کام ہے۔ وقت دیکھو بیٹا، اتنی رات کو جاؤ گے اور حالات بھی ٹھیک نہیں۔ تم ایسا کرو، تم کل چلے جانا، ابھی تو میں تمہیں دروازہ کھولنے کی بھی اجازت نہیں دے سکتا۔ حارث یہ سن کر چپ چاپ اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ اچھی مصیبت ہے یار، ابھی تو رات کے 9 ہی تو بجے ہیں۔ کیسی مصیبت ہے کہ اب میں باہر بھی نہیں جا سکتا۔ مغرب کے بعد باہر نہیں جانا، ڈاکو آ جائیں گے، جیسے ڈاکو انہیں کی طاق میں بیٹھے ہوں۔ حارث جلتا بھنتا بڑبڑاتا ہوا بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اسے ویسے تو کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن اس بوڑھے میاں بیوی کی روک ٹوک پر غصہ آتا تھا۔ بستر پر لیٹ لیٹ کر وہ بیزار ہو گیا تو قبرستان کی طرف کھلنے والی کھڑکی کی جانب بڑھا۔ کافی سنسان علاقہ تھا، آبادی بھی بہت کم تھی۔ حارث نے قبرستان کی طرف دیکھا تو 2 لڑکیاں اسے نظر آئیں جو قبرستان سے گزر رہی تھیں۔ وہ حارث کی طرف دیکھ رہی تھی اور ہاتھ کے اشارے سے حارث کو بلانے لگی۔ حارث بہت حیران ہوا کہ اتنی رات کو لڑکیاں یہاں کیا کر رہی ہیں۔ حارث نے گھبراتے ہوئے کھڑکی بند کر دی اور کمرے کا دروازہ کھول کر نیچے جھانکنے لگا۔ صحن میں کوئی نہیں تھا۔ وہ دبے قدموں نیچے آ گیا اور آہستہ سے دروازے کی جانب بڑھنے لگا۔ پلٹ کر یقین دہانی کے لیے دیکھنے لگا کہ کہیں وہ بوڑھا بوڑھی تو نہیں جاگ رہے۔ ابھی وہ دروازہ کھولنے ہی والا تھا کہ اچانک صحن میں لگے نیم کے درخت کے نیچے بیٹھی بلی اڑ آئی اور حارث پر حملہ کر دیا۔ حارث اس اچانک حملے پر تیار نہ تھا۔ وہ ایک دم سے ٹپٹا سا گیا۔ وہ کالی سیاہ بلی حارث کو گھور کر دیکھ رہی۔ حارث جلدی سے اٹھا اور اپنے کمرے کی جانب بھاگا تو پیچھے سے کسی نسوانی قہقہے کی آواز پر وہ بدحواس ہو گیا، جیسے اس کے ارادے ناکام بنانے پر کوئی ہنس رہا ہو۔ وہ دروازہ بند کر کے بری طرح ہانپنے لگا اور بہت خوف محسوس کرنے لگا۔ وہ ساری رات جا کر کٹی۔ کہیں فجر کے وقت جا کر حارث کی آنکھ لگی۔ دوسرے روز وہ آفس سے گھر آتے ہوئے پیچھے سے آتی ہوئی نسوانی آواز پر پلٹ کر دیکھنے لگا۔ کیسے ہیں آپ؟ پیچھے وہی 2 لڑکیاں تھیں رات حارث نے جنہیں کھڑکی سے دیکھا تھا۔ ہم نے تو آپ کو ہاتھ ہلایا تھا، لیکن آپ نے تو ایسے ڈر کے کھڑکی بند کر دی جیسے ہاتھ نہ ہلایا ہو کوئی گولی ماری ہو۔ وہ شوق سے لڑکی مسکراتے ہوئے بولی۔ اب حارث کی اکثر آتے جاتے ان لڑکیوں سے ملاقات ہو جاتی۔ جس وقت حارث آفس سے آتا تھا تو وہ لڑکیاں بھی اسی وقت اکیڈمی سے پڑھ کر آتی تھیں۔ حارث کو شوق و چنچل سی آئمہ اچھی لگنے لگی۔ اب حارث اور آئمہ ایک دوسرے کے قریب آنے لگے۔ وہ اب گھر کی طرف سے بھی مطمئن تھا، پابندی سے اپنے گاؤں پیسے بھیجتا تھا۔ گاؤں میں سبھی حارث کی نوکری سے خوش تھے کیونکہ گھر کے حالات اب بہتر ہونے لگے تھے۔ ایک بار آئمہ نے حارث سے رات کو ملنے کی فرمائش۔ آئمہ تم میرے مالک مکان کو نہیں جانتی، شام کے بعد وہ مجھے گھر سے نکلنے نہیں دیتے اور میری چوکیداری کے لیے وہاں ایک بلی بھی موجود ہے جو میری پلاٹ میں رہتی ہے۔ حارث بلی والا واقعہ نہ ہی رہا تھا کہ آئمہ کے ساتھ کھڑی سہرش زور سے ہنس دی۔ اس کے ہنسنے پر وہ منہ بنانے لگا۔ خیر حارث ملنے کی حامی بھرتے ہوئے گھر چلا آیا اور رات جب شعیب انکل کھانا لے کر اوپر آئے تو وہ سونے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ نیچے صحن میں جھانک کر دیکھنے لگا کہ کوئی ہے تو نہیں اور اطمینان سے وہ نیچے چلا آیا۔ وہ دونوں میاں بیوی سونے کے لیے کمرے میں جا چکے۔ اس نے صحن میں لگے درخت کی جانب پلٹ کر دیکھا تو وہاں بلی بھی موجود نہیں۔ چپ کا سانس لیتے ہوئے وہ دروازہ کھولا اور وہ باہر چلا آیا۔ وہاں آئمہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ سہرش نہیں آئی؟ سہرش کو اس کے ساتھ نہ پا کر وہ بولا۔ نہیں حارث، وہ بولی کہ میں کباب میں ہڈی بن کر کیا کروں گی، تم جاؤ۔ آئمہ شرارت سے آنکھ مار کے بولی۔ اس کی بات پر وہ ہنس کر دیکھنے لگا جو واقعی میں بہت حسین تھی۔ آؤ حارث، پارک میں چلتے ہیں۔ آئمہ اسے سامنے قبرستان میں بنے ایک پارک میں لے آئی۔ اتنی رات میں وہ قبرستان جاتے ہوئے ڈر رہا تھا۔ حارث ڈرو مت، اس قبرستان کے بعد پارک ہے۔ وہ آئمہ کے ساتھ پارک میں چلا آیا۔ آئمہ اسے اپنے بارے میں بتانے لگی کہ سہرش اور میں دونوں سہیلی ہیں اور دوسرے شہر سے تعلیم کی غرض سے یہاں آئے ہیں۔ باتوں باتوں میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا کہ حارث نے گھڑی میں ٹائم دیکھا تو رات کے 2 بج چکے تھے۔ اتنی دیر ہو چکی ہے؟ حارث گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں چلو، سہرش بھی میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ آئمہ بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ دونوں باتیں کرتے پارک سے باہر نکل آئے۔ قبرستان میں کھڑا گورکن حارث کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے خیک ہوتا حارث آئمہ کو خدا حافظ کہتا گھر آ گیا۔ گھر میں داخل ہوتے اس کی نظر درخت کے نیچے بیٹھی بلی پر پڑی۔ بلی حارث کو ہی گھور رہی تھی۔ آگے تم منع بھی کیا تھا اتنی رات بھر گھر سے باہر رہنا ٹھیک نہیں ہے، پر تم ہو کہ سنتے ہی نہیں ہو۔ اف اماں جاگ رہی ہیں۔ وہ سر پکڑ کر
ہی رہ گیا۔ چلو اب آ گئے ہو تو کھانا کھا لو، تم نے رات کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ تخت پر کھانا رکھا ہے میں نے تمہارے لیے۔ برچی خانے سے سعیدہ اماں کی آواز آ رہی۔ حارث شرمندہ ہوتے ہوئے تخت پر پڑے کھانے کی طرف بڑھ گیا اور وہیں بیٹھ کر کھانے لگا۔ اسے بھوک بھی بہت زیادہ لگ رہی۔ کھانے کے بعد وہ برچی خانے کی جانب بڑھ گیا۔ اماں جی میں معافی چاہتا ہوں، لیکن آج کے بعد آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا، اور کھانا بہت مزیدار تھا۔ حارث کے یہ الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے، کیونکہ وہاں تو کوئی موجود ہی نہیں تھا۔ حارث خوفزدہ نظروں سے اماں کے کمرے کی جانب دیکھنے لگا تو اماں بیڈ پر سو رہی تھی۔ ارے یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ حارث گھبراتا ہوا اپنے کمرے میں چلا آیا۔ دوسرے دن آفس سے چھٹی تھی۔ دونوں بوڑھا بوڑھی تخت پر بیٹھے تھے، وہ ان کے پاس چلا آیا۔ آپ دونوں کی شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ بیٹا 50 سال ہو گئے ہیں جب میں بیاہ کر اس گھر میں آئی۔ اولاد کے لیے بڑی دعائیں مانگی مگر اولاد نہیں ہوئی۔ وہ ماضی کو سوچتے ہوئے اب دیدہ ہو گئی۔ بیٹا میرے تو بس یہی بچے ہیں۔ وہ درخت کے نیچے بیٹھی بلیوں کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ اماں آپ کو بلیاں بہت پسند ہیں کیا؟ ہاں بیٹا، وہ مختصر سا جواب دے کر خاموش ہو گئی۔ تو حارث درخت کے نیچے بیٹھی بلیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ ان میں سے ایک بلی کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ حارث دیکھتے ہوئے جھرجھری لے کر رہ گیا۔ تمہارے انکل کو بولا تھا میں نے دوسری شادی کر لو اولاد کے لیے، لیکن مانے ہی نہیں۔ حارث بولا۔ آپ سے محبت کرتے ہوں گے نا؟ سعیدہ منہ پر دوپٹہ لے کر ہنسنے لگی۔ بیٹا لیلا مجنوں والی محبت مشہور تھی ہماری۔ اماں جی یہ علاقہ اتنا سنسان کیوں ہے؟ بیٹا یہ علاقہ شروع ہی سے سنسان ہے، اب باتی تو جہاں ہے ہی نہیں۔ حارث خاموش ہو گیا۔ رات کو حارث کی اچانک آنکھ کھلی تو نیچے سین سے آتی باتوں کی آواز پر وہ حیران ہوا۔ اس وقت نیچے کون ہے؟ وہ آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھول کر نیچے جھانکنے لگا تو سین میں شادی کا سماں تھا۔ پورا سین روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ عورتیں زرق برق لباس پہنے ہوئے تھیں۔ حارث نے غور کیا تو تخت پر ایک لڑکی دلہن بنی نظر آئی اور اس کے ارد گرد کافی لڑکیاں تیار ہوئی بیٹھی تھیں۔ کھانے کی لذیذ خوشبو سارے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ ایک طرف کھانے کی دیگیں رکھی ہوئی تھی۔ سیڑھیوں پہ کھڑا حارث یہ سب حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ آجا حارث بیٹا نیچے۔ شعیب انکل کی حارث پر نظر پڑی تو وہ حارث کو بلانے لگے۔ حارث نیچے آ گیا۔ بیٹا یہ ہمارے پڑوس کی بچی ہے، اس کی شادی ہے۔ تمہاری آنٹی سعیدہ نے بولا تھا کہ بچی کی رخصتی ہمارے گھر سے ہی ہو، کیونکہ بچپن سے یہ بچی ہمارے گھر آتی جاتی ہے۔ انکل کی بات پر حارث بوڑھی اماں کی جانب دیکھنے لگا جو شادی کے ہر کام میں آگے آگے تھی۔ کھانا لگا تو حارث بھی کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ اتنا لذیذ کھانا تھا کہ حارث کو اب نیند آنے لگی۔ دوسرے دن آفس بھی جانا تھا تو وہ سونے کے لیے اوپر کمرے میں داخل ہو گیا۔ اسے لگا کہ اس کے پیچھے پیچھے کوئی آیا ہے۔ اس نے چونک کر اپنے ارد گرد بھی دیکھا مگر کوئی نہ تھا۔ گلاب کی تیز خوشبو سے محسوس ہوئی۔ حارث جو کہ بستر پر دراز تھا گھبرا کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ نسوانی کہہ کے اس کی سماعتوں سے ٹکرائے۔ کون ہے کون ہے؟ حارث نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ وہ خوفزدہ اپنے چاروں طرف دیکھنے لگا مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ پوری رات اسے لگا کہ کوئی نسوانی ہاتھ اسے سر سے سہلاتا رہا ہے۔ فجر کے وقت تک یہی سب ہوتا رہا۔ آفس میں بھی حارث سے کام نہ ہو رہا تھا کیونکہ رات بھر وہ سو نہ سکا تھا۔ شام واپسی پر گھر کی طرف آتے ہوئے ایما نظر آ گئی۔ ایما کو دیکھتے ہی حارث کی ساری تکلیف دور ہو گئی۔ وہ تھوڑی دیر پارک میں بیٹھ کر اس سے باتیں کرنے لگا۔ ایما تمہیں پتہ ہے کل میرے مالک مکان کے گھر میں اس کی پڑوسن کی شادی تھی۔ دلہن بنی لڑکی کو دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ ایک دن تم بھی میری دلہن بنے بیٹھی ہوگی۔ کاش، ایما دھیرے سے بولی۔ کیا مطلب؟ منصم جی سے بولا۔ کاش ایسا ہو کہ میں تمہاری دلہن بنوں۔ فکر مت کرو، تمہاری شادی صرف مجھ سے ہی ہوگی۔ میں کچھ دنوں تک اپنے گاؤں جاؤں گا تو تمہاری اور اپنی شادی کی بات کروں گا۔ حارث کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ ہاں ایما میں وعدہ کرتا ہوں کہ شادی تم سے ہی کروں گا۔ گھر آ کر حارث بیگ پیک کرنے لگا کیونکہ پرسوں وہ گاؤں جا رہا تھا۔ آج رات بھی ایما نے اسے پارک میں ملاقات کرنے کا کہا تھا۔ ایما سے رات کو ملاقات کے بعد پارک سے واپسی پر حارث کا پیر کسی پتھر سے ٹکرایا اور دھڑام سے نیچے گر پڑا۔ اس نے جلدی سے موبائل کی ٹارچ جلائی تاکہ راستہ دیکھ سکے۔ موبائل کی روشنی سیدھی قبر پر پڑی۔ حارث کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ قبر کی تختی پر لکھا تھا شعیب خان۔ وہ مشکل کھڑا ہوا تو اسی قبر کے برابر میں ایک اور قبر تھی جس پر لکھا تھا سعیدہ شعیب۔